بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا؟ کیا آپ مسلسل پریشانیوں، بے چینی اور غم کا شکار ہیں؟ تو آئیے چلیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ شاید یہی ویڈیو آپ کے دل کی آواز ہو۔ ہم سب زندگی کی بھاگ دوڑ میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، مگر سکون نہ مال میں ہے، نہ رشتوں میں، نہ شہرت میں، بلکہ اللہ کی رضا اور صبر میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ زمر کی آیت 10 میں، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیات 155 تا 157 کا پیغام فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی آزمائش پر بہت گہری روشنی ڈالتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی حقیقت سکھاتے ہیں کہ ان آیات کا ترجمہ ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود و رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمائشیں یقیناً آئیں گی، کبھی خوف، بھوک، جان و مال کا نقصان، اور یہی کچھ آج فلسطین میں ہو رہا ہے۔ گھروں کا نقصان، بچوں کی شہادت، خوراک کی کمی، مسلسل خوف۔ اللہ نے صبر کرنے والوں کو بشارت دی ہے، یعنی جو اس ظلم میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے عظیم انعامات ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک ایمان کی پکار ہے۔ فلسطینی مسلمان یہی کلمات دہراتے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایسے صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت، سلامتی اور ہدایت نازل ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کی خوشخبری ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ظلم پر خاموش نہ رہیں، صبر، قربانی اور یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دنیاوی مصیبتوں میں شکوہ نہ کریں بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سورہ رعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرماتا ہے، اور صبر سے بہتر اور وسیع کوئی نعمت کسی کو نہیں دی گئی۔ آئیے جانتے ہیں حقیقی صبر کیا ہے۔ قرآن و سنت اور بزرگان دین کی زندگیوں سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ صبر صرف خاموش برداشت نہیں، بلکہ اللہ پر مکمل بھروسے اور اس کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے۔ آئیے اس کی وضاحت کرتے ہیں چند روشن مثالوں سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، جس کا ذکر سورہ یوسف میں موجود ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور پھر سالوں تک وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں رہے، تو انہوں نے صرف یہ کہا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بس میرے لیے بہترین صبر ہی بہتر ہے۔ یہ صبر کی وہ صورت ہے جس میں شکایت صرف اللہ سے ہو، انسانوں سے نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نہ کسی سے گلہ کیا انہوں نے، نہ واویلا، بس اللہ سے راز و نیاز، دعا اور انتظار کیا۔ دوسری مثال حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جسمانی، مالی اور خاندانی آزمائشیں آئیں، سالوں بیمار رہے، مال و اولاد چلی گئی، لیکن زبان پر شکایت نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ یہ ہے وہ صبر جو صرف جسم کی نہیں، دل کی آزمائش میں بھی ثابت قدم رہتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر۔ یہ صحابی وہ تھے جنہیں مکہ کے مشرکوں نے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا، لیکن وہ صرف اللہ اللہ کہتے رہے، شکایت نہیں کی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ،
آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے لوگ آزمائے گئے، ان کے جسموں کو آری سے چیر دیا گیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ ہٹے۔ صبر کرو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ صبر اس حال میں تھا جب جسم جل رہا تھا مگر ایمان ٹوٹنے نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دکھ پر اور دوسرا گناہ سے بچنے پر۔ یعنی حقیقی صبر صرف تکلیف پر برداشت نہیں بلکہ خواہشات کے خلاف کھڑے ہونے کا نام بھی صبر ہے۔ حقیقی صبر کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ حقیقی صبر کر رہے ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ جب آپ کی زبان شکایت سے پاک ہو۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کا دل اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ تیسرا یہ کہ جب آپ کی امید ختم نہ ہو بلکہ اور بڑھے، جب خود کو گناہ سے بچایا جائے جبکہ دل چاہ رہا ہو گناہ کرنے کا۔ اور پانچواں پوائنٹ، آزمائش اور تکلیف میں بھی جب آپ کا تعلق اللہ سے ٹوٹنے نہ پائے۔ اب سوال یہی ہے کہ صبر سے دلوں کو سکون کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ وہ روحانی راز ہے جو صرف ظاہر سے نہیں باطن سے جڑا ہوتا ہے۔ صبر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب انسان مصیبت میں صبر کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہی رضا سکون بن جاتی ہے۔ سورہ رات کی آیت میں ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا شمار جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں مگر وہ ہمیشہ صبر، ذکر اور اللہ کی رضا کی طرف مائل رہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، آپ ہمیشہ پرسکون نظر آتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے 3 باتوں کو اپنایا۔ جو میرا نصیب ہے وہ مل کر رہے گا، جو میرا نہیں وہ کبھی نہیں ملے گا، اور ہر حال میں اللہ بہتر کرتا ہے۔ یہی یقین ان کا سکون تھا۔ وہ آزمائش میں بھی مسکراتے کیونکہ وہ اللہ کی حکمت پر ایمان رکھتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم پر مصیبت آئے اور تم صبر کرو تو اللہ تمہیں اس مصیبت کے بدلے ایسا نور عطا کرتا ہے جو تمہارے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میں نے صبر کی راہ کو اپنایا اور سکون دل کے دروازے پر خود آیا۔ حقیقی سکون کے لیے صبر کی 3 روحانی کنجیاں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلا یہ کہ تقدیر پر یقین، جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں بہتری ہے۔ دوسرا یہ کہ شکایت نہیں، شکر، تکلیف میں بھی شکر کرنا کہ اللہ نے اس میں بھی کوئی حکمت رکھی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یاد الہی سے دل جوڑنا، صبر کا ساتھی ذکر ہے اور ذکر ہی سکون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر سے متعلق احادیث جانتے ہیں۔ پہلا یہ کہ صبر روشنی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر دل کی تاریکی میں ایمان کی روشنی بن جاتا ہے جو بندے کو بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ دوسری یہ کہ صبر سے بہتر کوئی عطیہ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، کسی کو صبر سے بہتر اور وسیع عطیہ نہیں دیا گیا۔ مطلب یہ کہ صبر اللہ کی سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ہے جو بندے کو بہت بلند مقام پر لے جاتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ مطلب اللہ کی مدد، فتوحات اور فلاح سب صبر کے بعد آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبر پر مبنی دعائیں موجود ہیں جو ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ پہلی، مصیبت کے وقت کی دعا۔ صحیح مسلم میں جب کسی کو کوئی صدمہ یا دکھ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت پر اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر پڑھی اور اللہ نے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوہر بنا دیا۔ صبر طلب کرنے کی دعا، اللہم اجعلنی من الصابرین، اے اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں شامل فرما۔
صبر پر وعدہ کیے گئے انعامات قرآن کے ساتھ حدیث کی روشنی میں بے حساب اجر ہے۔ سورہ زمر میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب صابرین کو ان کا اجر دیا جائے گا، دوسرے لوگ حسرت کریں گے، کاش ہم بھی صابر ہوتے۔ جنت کی بشارت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو کسی محبوب چیز سے آزماتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر اور سکون کے عملی طریقے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، امید ہے آپ کی رہنمائی ہوگی۔ پہلا یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا، جو کچھ بھی ہو یقین رکھیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسرا، ذکر الہی، روزانہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ اور استغفار کو معمول بنائیں۔ تیسرا یہ کہ دعا اور نماز، خصوصاً تہجد کے وقت اللہ سے دل کھول کر بات کریں۔ چوتھا یہ کہ قرآن کی تلاوت، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں، یہ دل کا سکون ہے۔ اور پانچواں، صبر کی مشق، ہر مشکل وقت میں یہ دعا پڑھیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، جس کا ترجمہ ہے، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ آخری پیغام یہی کہ صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ سکون کوئی خواب نہیں، وہ اللہ کے قریب ہونے کا انعام ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔